اندرا گاندھی کون ہے؟ اندرا گاندھی اور محترمہ بے نظیر شہید میں کئی اقدار مشترک ہیں. دونوں کو منظر سے غائب کرنے کے لیے بڑی بھاری سازشیں ہوئیں. 1966 سے 1977 11 سال کنزیکٹیو تسلسل کے ساتھ پرائم منسٹر رہی. جس دن ان کو قتل کیا گیا یہ کہاں سے آ رہی تھی؟ اندرا گاندھی کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ آپریشن بلو سٹار 1984. اب اس کی وجہ سے سکھوں میں سکھ کمیونٹی میں غم و غصہ پایا جاتا تھا پوری دنیا میں. جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی جو پذیرائی تھی نا سکھ کمیونٹی میں وہ انتہا کی تھی. جو اندرا گاندھی تھیں یہ سکھوں کے اتنا خلاف کیوں تھی؟ سکھوں کے خلاف تو بھارتی سورماؤں نے کئی بار عرصہ یاد تنگ کیا. اپنے گھر سے باہر نکل رہی تھی, باغیچے میں آئی تھی, بیانت سنگھ نے 3 کیے اور اس کے جواب میں ستونت سنگھ نے اسٹین گن سے تقریباً 25-30 فائر کیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں احسن ظفر اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے بھارت کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی اندرا گاندھی. ان کو انہی کے سیکیورٹی گارڈز نے کیوں قتل کر دیا؟ اصل سوال تو یہاں اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ملک کی وزیر اعظم کو انہی کے محافظوں کے ہاتھوں مار دیا گیا. اور اس کے علاوہ آپریشن بلو سٹار کے حوالے سے بھی بات کریں گے. یہ آپریشن بلو سٹار تھا کیا؟ تمام تر تفصیلات جانتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں سینئر جرنلسٹ نعیم مصطفیٰ صاحب انہی سے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر, سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اندرا گاندھی کون ہے؟ دیکھیں, پاکستان میں عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید. جی. اندرا گاندھی اور محترمہ بے نظیر شہید میں کئی اقدار مشترک ہیں. اچھا. دونوں کو منظر سے غائب کرنے کے لیے بڑی بھاری سازشیں ہوئیں. ٹھیک ہے. دونوں سیاسی منظرنامے سے ہٹایا گیا محترمہ بے نظیر شہید کو اور سیاسی منظر سے ہٹایا گیا اندرا گاندھی بھارت کی وزیر اعظم. بھارت کی وہ جو ان کا سیاسی سفر ہے نا اس میں مضبوط ترین وزیر اعظم کہا جاتا ہے. لینتھ وائز بھی دور وزارت عظمیٰ سب سے زیادہ ان کا ہے. محترمہ بے نظیر شہید جو ہیں وہ بھی بڑی قداور شخصیت تھی. عالمی سیاسی منظرنامے میں ان کی بھی بڑی اہمیت تھی, اس لیے میں قدر مشترک کہہ رہا ہوں. اسی طرح اندرا گاندھی کی سیاسی حیثیت مسلمہ تھی. ٹھیک ہے. پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی تھی. ٹھیک ہے. 1966 سے 1977 11 سال جی. کنزیکٹیو تسلسل کے ساتھ پرائم منسٹر رہی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بھی 2 بار بنی پرائم منسٹر. ان کا یہ سیاسی سفر جو تھا اس میں کئی اہم فیصلے انہوں نے کیے. ٹھیک ہے. بڑے بڑے اہم فیصلے جو بھارتی سیاسی اور حکومتی جی. 2 طرح کی ریاستی تاریخ اور سیاسی تاریخ ٹھیک ہے. دونوں کا اہم باب ہیں ان کے سیاسی فیصلے. جی. لیکن 2 واقعات ایسے تھے جنہوں نے محترمہ اندرا گاندھی کو متنازع بنائے رکھا. ٹھیک ہے. وہ کون سے تھے؟ ڈسپیوٹڈ واقعات. جی. اچھا, میں ایک اور چیز جاننا چاہوں گا. جس دن ان کو قتل کیا گیا اس دن یہ کہاں سے آ رہی تھی, کہاں جا رہی تھی؟ یہ بتاتا ہوں میں آپ کو ساری. جی. آپ نے پوچھا کہ 2 واقعات کون سے تھے جی جنہوں نے محترمہ کو ڈسپیوٹڈ بنا دیا. ایک تو 1984 میں آپریشن بلو سٹار ہوا. آپریشن بلو سٹار, بالکل. اندرا گاندھی کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ آپریشن بلو سٹار 1984 جو بھارتی فوج نے پرائم منسٹر کا حکم تھا, بھارتی فوج نے کیا تھا. گولڈن ٹیمپل سری دربار صاحب جو ہے, دربار صاحب جسے کہتے ہیں. جی. گولڈن ٹیمپل. گولڈن ٹیمپل. ٹھیک ہے. سکھ کمیونٹی کا عبادت کے اعتبار سے سب سے بڑا مرکز, سب سے بڑی عبادت گاہ. ٹھیک ہے. گولڈن ٹیمپل. ٹھیک ہے. اس میں جو آپریشن کیا گیا اس کاروائی کا مقصد تھا جو سکھ رہنما تھے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا, جی, ان کو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا تھا. ان کو یہ کہا گیا کہ یہ آتنکوادی ہیں. ہندی زبان میں اشتہاری قرار دیا گیا. ٹھیک ہے. اور ان دونوں جرنیل سنگھ بھنڈراوالا اور اس کے کچھ درجنوں ساتھی تھے. ٹھیک ہے. وہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ گولڈن ٹیمپل میں.
ان کو کیوں مقدس مقام ہے جی سکھ کمیونٹی کا، ان کا وہاں روپوش ہے. ٹھیک ہے. بھارت کی 2 ریاستوں کی پولیس گولڈن ٹیمپل پر چڑھائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اتنی خوفناک لڑائی شدت کی ہوئی اور سکھ برادری پر، سکھ کمیونٹی پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا. اس میں اتنی بڑی تعداد میں سکھ مارے گئے. ٹھیک ہے. دنگے فساد بھی دنگے فساد ہوئے. ٹھیک ہے. پھر سکھ سنا سڑکوں پہ نکل آئے. سڑکوں پہ نکل آئے. اندرا حکومت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اچھا. اتنا خوفناک تھا. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ سکھ بھی بڑے زیادہ مارے گئے. سکھ بہت مارے گئے، سینکڑوں کی تعداد میں. ٹھیک. اور کہا یہ گیا کہ شہری آزادیاں جو ہے نا وہ سلب کی جا رہی ہیں، مذہبی رسومات سے روکا جا رہا ہے مختلف طرز کے. پھر میڈیا کنٹرول کیا گیا، پھر سیاسی رہنماؤں کی گرفتاریاں ہوئیں، اور یہ فیصلہ سب سے بڑا تنازع بن کے سامنے آیا اور اندرا گاندھی متنازع بن گئی. یہ بلو سٹار 1984 آپریشن کہا جاتا ہے اس کو. ایک ان کی غلطی بڑی. دوسری ان کی غلطی جو تھی وہ 1975 میں اندرا گاندھی نے ایمرجنسی نافذ کی تھی. ٹھیک ہے. اس کے تحت ہنگامی حالات کا اعلان کیا گیا تھا. وہاں بھی جناب آزادیوں، شہری آزادیاں جو ہیں وہ سلب کرنے کا الزام لگا. پھر میڈیا پر قدغن لگایا گیا. وہی باتیں جو اس وقت ہوئی تھیں بھنڈرا والا کے معاملات میں. یہ ساری کی ساری ایسی باتیں تھیں جن سے سکھ کمیونٹی کو بہت سخت گہرا صدمہ پہنچا. اور اس صدمے میں سکھ کمیونٹی نے اعلان بغاوت کر دیا باقاعدہ اندرا گاندھی اور ان کی حکومت کے خلاف. یہ دونوں واقعات 1975 کی ایمرجنسی اور 84 کا آپریشن بلو سٹار. اب اس کی وجہ سے سکھوں میں، سکھ کمیونٹی میں غم و غصہ پایا جاتا تھا پوری دنیا میں. کینیڈا میں مظاہرہ، سکھ اس کو ناپسند کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے ایمرجنسی کے نفاذ کے خلاف. اور بھنڈرا والا گولڈن ٹیمپل پر حملہ، بھنڈرا والا گرفتاری کے لیے، اس پر پوری دنیا میں ہنگامہ آرائی ہوئی، احتجاج ہوا، مظاہرے ہوئے. سکھ کمیونٹی نے کینیڈا میں بھی سڑکیں بلاک کی. اچھا. اتنے خوفناک ایشو تھے. اس کے بعد جو ہے نا اندرا کا اقتدار جو ہے اس کا سورج غروب ہوتا دکھائی دیا کئی بار. ٹھیک ہے. سکھ کمیونٹی نے اندرا کے خلاف. اچھا، اس میں بھارت کا یہ پروپیگنڈا بھی جاری رہا. بھارت پروپیگنڈا کا ماہر ہے. بھارت کا یہ پروپیگنڈا بھی جاری رہا کہ وہاں سکھ کمیونٹی کے علاوہ جو دیگر کمیونٹیز ہیں، مسلم ہیں جی بالکل، ان کا دیگر کمیونٹیز جو ہیں ہندوؤں کے علاوہ، ہندو تو ہے برس اقتدار، انہوں نے کہا سکھوں کے ساتھ مسلمانوں نے بھی اشتراک کیا اور اندرا مخالف تحریک میں شامل ہوئے. لیکن اس پروپیگنڈے کا ثبوت کوئی ایسا نہیں تھا، کیونکہ سکھ کمیونٹی اپنے طور پر، اچھا سکھ کمیونٹی جو ہے نا جی اس میں انتقام کا جذبہ بہت زیادہ ہے. جب وہ ایک دفعہ اعلان کرتے ہیں نا، اور یہ اعلان تو 100% مذہبی تھا. ٹھیک ہے. ایک مذہبی آزادی کا مسئلہ گولڈن ٹیمپل اور ایک شہری آزادی کا مسئلہ یہ جو 1975. اچھا سر، میں ایک اور چیز یہاں پہ جاننا چاہوں گا، یہ جرنیل سنگھ بھنڈرا والا یہ کون تھا؟ جرنیل سنگھ بھنڈرا والا سکھ کمیونٹی کا ایک سرکردہ رہنما تھا. اس نے اندرا کے خلاف ایک تحریک شروع کی تھی، اندرا گاندھی حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے. جس میں وہ پیش تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ سکھ کمیونٹی کو دبایا جا رہا ہے، مذہبی عقائد پامال کیے جا رہے ہیں، سکھوں کے عبادت گاہیں جو ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس لیے حکومت مخالف تحریک کا بانی کہتے ہیں اس کو. اور جرنیل سنگھ بھنڈرا والا کی جو پذیرائی تھی نا سکھ کمیونٹی میں، وہ انتہا کی تھی. کہتے تھے لبریٹر آف دا کمیونٹی. کئی آرٹیکل چھپتے تھے، پرنٹ میڈیا زیادہ تھا اس دور میں، کئی آرٹیکل چھپے لبریٹر آف دا سکھ کمیونٹی. ٹھیک ہے. اور ایک اور تھا جسے وہ کہتے تھے کہ یہ گردوارہ کا محافظ ہے، سکھ پربندھک جو ہے، پربندھک اس کا محافظ کہتے تھے لوگ. کئی مطلب ایسا تھا جس میں اس کا بڑا اہم رول تھا. صحیح. سکھوں کے خلاف جو اندرا حکومت کے اقدامات تھے اس پہ 4-5 بڑی تحریکیں چلیں
70s سے 80s تک اچھا 2 دہائیوں میں کئی تحریکیں منظر عام پہ آئیں. یہ جو اندرا گاندھی تھیں یہ سکھوں کے اتنا خلاف کیوں تھی؟ اس کی اندرا پیچھے کوئی گاندھی خاص سکھوں کے خلاف اس لیے تھی کہ ان کی کیبنٹ میں ہوں ہندو اکثریت میں تھے. ظاہر ہے ہوں ہندوستان ہے, اکثریت میں تھے. سکھ بھی 1-2 شامل تھے لیکن ان کی وقت ویلیو نہیں تھی. ان کی وہ حکومت خلاف میں اس مسلمانوں کے اوپر بھی کیا تشدد ہوا؟ مسلم کچھ فسادات جو ہیں جی سیاسینا ہوں یہ جو اب آپ دیکھتے ہیں جیلوں میں جو گینگسٹرز ہیں لارنس بشنوئی جیسے, جی یہ سارے مسلم کچھ فسادات میں شامل تھے. ہوں اور پاکستان اگر کوئی حمایت میں مذمتی بیان بھی جاری کرتا تھا تو اس کو بھی نیگیٹو پروپیگنڈے کا حصہ بنا لیا جاتا تھا. اچھا ایسا کئی واقعات. سکھوں کے خلاف تو بھارتی سورماؤں نے کئی بار عرصہ تنگ کیا, جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 31 اکتوبر 1984 یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ بلو سٹار آپریشن جو ہے وہ 84 کے اوائل میں ہوا اور 6 ماہ بعد 31 اکتوبر 1984 کو اندرا گاندھی کو قتل کر دیا گیا. اور اندرا گاندھی کو قتل کرنے والے ان کے دونوں ذاتی سکھ گارڈ ان کے ذاتی. اچھا ایک طرف تو آپ یہ دیکھیں نا, اندازہ لگائیں انسانی صلاحیتوں کا یا غفلت کا کہہ دیں, ٹھیک ہے کہ آپ نے سکھوں کے خلاف عرصہ تنگ کیا ہوا ہے اندرا حکومت نے, اور دوسری طرف اپنے محافظ گارڈ کون رکھے ہوئے ہیں؟ محافظ کون ہے؟ سکھ. تو بیان سنگھ اور ستونت سنگھ, بیانت سنگھ کہتے ہیں اس کو, اور ستونت سنگھ, یہ دونوں گارڈ تھے. یہ اپنے گھر سے باہر نکل رہی تھی, باغیچے میں آئی تھی, لون ہے باہر, اس میں وہ آئی تھی. اور اس دوران پہلے ایک گارڈ جو ہے نا, ابھی انہوں نے جانا تھا, ایک برٹش ٹی وی تھا, اس کو انٹرویو دینے. ٹھیک ہے, وہ ٹائم طے تھا. یہ جو گارڈ تھے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا یہ کتنی دیر سے ان کے ساتھ تھے؟ طویل عرصے سے ساتھ تھے, گھر کے اندر رہتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی باہر نکلی ہے. اس کا مطلب ہے وہ موقع کی تلاش میں تھے کہ کب ہمیں موقع ملے. ہو چکا تھا, منصوبہ بندی تھی باقاعدہ. اچھا, مطلب اٹ واز ناٹ ایز ایزی, یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا. اور یہ بیانت سنگھ اور ستونت سنگھ جو ہے نا, ستونت سنگھ نے پہلے, بیانت سنگھ نے پہلے جو ہے نا اپنے ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا, سرکاری ریوالور سارے, اس سے 3 فائر کیے. ستونت سنگھ, بیانت سنگھ نے 3 کیے, اور اس کے جواب میں ستونت سنگھ نے اسٹین گن سے تقریباً 25-30 فائر کیے. اچھا, اور چھلنی کر دیا ملک کی وزیر اعظم کو اس کی کوٹھی کے اندر 32 گولیاں لگیں. 32 گولیاں موقع پہ لگی ہیں, وہ گر گئیں. بزرگ خاتون تھیں, ایج دیکھیں نا ان کی. اور یہ جو 6 سیکیورٹی گارڈز تھے ان میں سے کوئی پکڑا بھی گیا یا ان کو ادھر ہی فائر کر کے مار دیا گیا؟ ایک کو مارا گیا, میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. جی, انہیں فوری طور پر نا دہلی کے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل قریب جی تھا, AIIMS کہتے ہیں, آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. وہاں لے جایا گیا. 2.5 سے 3 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے تصدیق کر دی موت کی کہ اوور پرائم منسٹر از نو مور ہیئر. سرکاری میڈیا نے اعلان کر دیا. اب یہ جو 2 افراد تھے, اس کے فوری بعد نا, ایک نے 3 جس نے فائر مارے, بیان سنگھ, اس کو دوسرے سیکورٹی اہلکاروں نے جو ہندو تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے موقع پہ فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. موقع پہ مارے بیان سنگھ موقع پہ, اور ستونت سنگھ جو ہے نا اس کو گرفتار کیا گیا. اس کو عدالت میں کیس چلایا گیا اور سزائے موت سنائی گئی. 1989 میں اس سے عمل درآمد ہوا. 1989 میں اس کو پھانسی دے دی گئی, سر عام پھانسی دی گئی. لیکن ایک بات آپ سمجھیں, اس ٹائم ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سکھ کمیونٹی نے جشن بھی منایا. کیا واقعی ایسا کچھ تھا؟ ٹھیک ہے, خوشی کا اظہار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے انہوں نے ساتھ زیادتی کی تھی, وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی. ہمارے وہ اتنے سپوت کہتے ہیں, ہمارے 2 سپوتوں نے, بیان سنگھ اور ستونت سنگھ, 2 سپوتوں نے یہ کارنامہ انجام دیا. وہ کارنامہ کہتے ہیں اس کو. لیکن ایک بات سمجھیں, یہ ایک عجیب روش ہے کہ جو شخص اس طرح کی بڑی شخصیت کو, قداور شخصیت کو اٹیک کرتا ہے, حملہ آور ہوتا ہے, اس کو موقع پہ مار دیا جاتا ہے. ہمارے پرائم منسٹر, پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان, جو سید اکبر تھا, اس کو بھی مار دیا گیا تھا موقع. محترمہ بے نظیر شہید پہ حملہ آور جو ہے, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے موقع مر گیا.
بعد میں اس کے 5 ساتھی بھی، کوئی ناکے پہ مر گیا، کوئی کہیں مر گیا، کوئی کہیں مر گیا، کوئی افغانستان میں مار دیا. یہ ایک عجیب تاریخ ہے سیاست کی. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارا خطہ جو ہے نا، جو تقسیم پاکستان سے پہلے، تقسیم ہندوستان سے پہلے، یہ جو بر صغیر تھا، سب کانٹیننٹ، اس میں اس طرح کی سیاسی تاریخ کے میں واقعات بھرے پڑے ہیں. ٹھیک ہے. کہ نہ جانے کیوں کیا جاتا ہے ایسا، لیکن یہ بہرحال ہوتا ہے. اب جب اندرا گاندھی جو ہیں ان کو قتل کیا گیا، تو اس کی بڑی وجہ تو یہی قرار دی تفتیش کے دوران پولیس نے، تفتیشی ایجنسیوں نے، کہ جون 1984 میں جو آپریشن بلو سٹار تھا، اس میں بھارتی فوج نے گولڈن ٹیمپل میں کارروائی کی تھی. ٹھیک ہے. جہاں سکھ رہنما جرنیل سنگھ بھنڈرا والا اور ساتھی موجود تھے. ان کے حملہ، ان کی گرفتاری، ان پہ سختی کرنے کا بدلہ لیا گیا ہے. اچھا، انہوں نے، اس حکومت نے یہ بھی کہا، اندرا گاندھی کی حکومت میں یہ بھی کہا گیا کہ گولڈن ٹیمپل میں سے ان کو اسلحہ بھی ملا. کیا یہ بات سچ تھی یا یہ دیکھیں، جب پولیس کارروائی کرتی ہے نا، آپریشن کرتی ہے، تو آپریشن میں اس طرح کے واقعات بعض سامنے آتے ہیں اور کہے جاتے ہیں کہ بعض اوقات روٹین میں کہہ دی جاتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھیں، جو سکھ کمیونٹی نے موقف لیا گولڈن ٹیمپل پر واقعے کے بعد، اس میں انہوں نے کہا کہ پولیس آپریشن کے دوران گولڈن ٹیمپل کمپلیکس، ہماری سب سے بڑی عبادت گاہ، اس کو نقصان پہنچایا گیا. نمبر 1 الزام. دوسرا، بہت سے لوگ مارے گئے سکھ کمیونٹی کے. اور تیسرا، سکھ برادری میں اس پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. ٹھیک ہے. یہ جو دونوں حملہ آور تھے نا، بیان سنگھ اور ستونت سنگھ، ان کا ایک بیان بھی سامنے آیا تھا. اچھا، وہ کیا بیان تھا؟ میڈیا کی جو ہے نا زینت بنا. انہوں نے کہا کہ ہم نے گولڈن ٹیمپل پر حملہ کا بدلہ لینے کے لیے اندرا گاندھی کو قتل کیا. یہ اعتراف جرم بتا رہا ہوں. اچھا، اعتراف جرم کیا تھا انہوں نے موقع پہ. یہ میڈیا میں چھپا. اب یہ تو واقعہ تھا قتل کی حد تک کہ کوٹھی میں ان کے قتل ہو گیا، سرکاری گھر میں، رہائش گاہ میں، پرائم منسٹر کی سرکاری رہائش گاہ میں. اندرا گاندھی کے قتل کے فوراً بعد جو ہے نا، 1984 میں سکھ مخالف فسادات شروع ہو گئے بھارت میں. اچھا. اور کوئی ریاست ایسی نہیں تھی جہاں ہو رہے ہوں، مطلب تقریباً پورے بھارت میں یہ سکھ مخالف فسادات شروع ہوئے. اور ان فسادات میں بعض اندازوں کے مطابق، بعض اندازے جو سامنے آئے ہیں، 3000 سے زائد سکھ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے. 3000 سے زائد سکھ. اچھا. ان فسادات میں جو پوسٹ مرڈر فسادات ہیں، اندرا کے قتل کے بعد کے فسادات میں 3000 سے زائد ہوئے. اور یہ واقعہ آج بھی بھارت کی تاریخ کے سب سے بڑے اور متنازع سیاسی واقعات جو ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے. یہ ایسا خوفناک واقعہ تھا جس نے بھارت کو ایک بار ہلا کے رکھ دیا، اندرا کے قتل نے. لیکن اس کے بعد جو فسادات پھوٹے وہ مزید شدت سے بھرے تھے. ان میں شدت اس قدر تھی کہ بھارت کے ایک کونے سے آخری کونے تک خون ہی خون تھا ان فسادات میں. ٹھیک ہے. مطلب یہ سارے بعض کے تو مقدمات بھی درج نہیں ہوئے. فسادات اتنے عام تھے اور سکھوں کو چن چن کر مارا گیا. ٹھیک ہے. یہ ہندوؤں کی جانب سے، یہ سارے ہندوؤں کی جانب سے کیا، ہندوؤں کی انتہا پسند تنظیمیں تھی نا، شیو سینا جیسی کئی ہیں. جی ٹھیک ہے. انہوں نے یہ ان واقعات میں سکھوں کو نقل مکانی کا بھی موقع نہیں دیا. کئی سکھ جو ہیں وہ جا رہے تھے اپنے گھر بار چھوڑ کے، بے یار و مددگار، ان کو پیچھے سے چھرے گھونپ کے مارا گیا. یہ بھی واقعات موجود ہیں. اب 1970 سے 80 کی دہائی، یعنی 2 دہائی ہیں، 70 کی دہائی اور 80 کی دہائی، یہ بھارت کے صوبہ پنجاب میں جرنیل سنگھ بھنڈرا والا جو ہے نا، ان کا طوطی بولتا تھا. ٹھیک ہے. یہ بازیں آپ نے پوچھا نا کہ وہ کیا تھے. وہ 1947 میں پنجاب کا ایک گاؤں تھا روڈے، وہاں پیدا ہوئے تھے. ان کا تعلق ایک مذہبی سکھ خاندان سے تھا اور بعد میں سکھ مذہبی ادارے دی دمی ٹکسال کے سربراہ. اچھا. دی ڈمی ٹیکسٹائل جو ہے نا، ٹکسال، یہ بڑا مشہور ادارہ تھا بھارت کا اور سکھوں کا مذہبی ادارہ تھا. اس کے یہ سربراہ رہے. پھر بھنڈرا والا نے بنیادی طور پر ایک مذہبی مبلغ جو ہوتا ہے نا، تبلیغ کرنے والا، اس سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا اور سکھوں کے مذہبی پیشوا کے طور پر
ابھرے اور مذہبی اصولوں کی پاسداری میں ان کو سر فہرست رکھا جاتا تھا. اچھا. وہ سکھ مذہب کے بابا گرو نانک کے شہدائی تھے. ٹھیک ہے. اور یہ جو گرو نانک تعلیمات کہتے ہیں نا، تعلیمات گرو نانک، اس کی وہ سب سے بڑی تلقین کرنے والے رہنما تھے، تلقین کے سب سے بڑا رہنما. اس میں 3 نکاتی ان کا ایجنڈا تھا بھنڈرا سنگھ والا کا. نمبر 1 تھا کہ وہ شراب اور نشے سے منع کرتے تھے کمیونٹی کو. اچھا. شراب اور نشے. اچھا، بابا گرو نانک جی کی جو بابا گرو نانک جی جو ہیں جی، ان کی تعلیمات بہت سی اسلامی تعلیمات سے ملتی جلتی ہیں. اب یہ جو بھنڈرا والا نے کہا، انہوں نے کہا جی شراب اور نشے سے دور رہیں، کمیونٹی کو کہا. دوسرا انہوں نے کہا کہ سکھ مذہبی لباس اور روایات پر عمل کرنا سیکھیں. اچھا. دوسری. ٹھیک ہے. اور تیسرا کہا کہ سکھ شناخت جو ہے نا اس کو مضبوط بنایا جائے. اس سے آپ کو لگتا ہے کہ یہی تھی یہ والا؟ بس یہی وجہ تھی. انہوں نے کہا جی کہ سکھ شناخت جو ہے نا اس کو اولین ترجیح دینی ہے. اسی وجہ سے اچھا پھر 1970 کی دہائی میں آخری 3 ماہ 2.5-3 ماہ جو ہیں نومبر دسمبر کے، ان میں پنجاب میں سکھ سیاست اور مذہبی جذبات جو ہے نا وہ بہت تیز تھے پنجاب میں، بھارتی پنجاب میں. اس دوران بھنڈرا والا نے ایک طاقتور مذہبی اور سیاسی شخصیت کا روپ دھار لیا اور ابھر کر سامنے آئے. یہ ہے 1970 کی دہائی. اور ان کے حامیوں کا کہنا تھا کہ وہ سکھوں کی حقوق کی سب سے بڑی آواز ہیں، اور سب سے بڑی آواز بن کے ابھرے ہیں. یہ 70s میں یہ بھنڈرا والا کے بارے میں سکھ کمیونٹی کہتی تھی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بھارتی حکومت کا موقف تھا کہ وہ پنجاب میں شدت پسندی اور تشدد کو بڑھا رہے ہیں. یہ جواباً بھارتی حکومت کہتی تھی، لیکن میرا نہیں خیال، لوگ کہتے ہیں کہ مذہبی رواداری کے قائل تھے بھنڈرا والا. اور جرنیل سنگھ کے بارے میں، بھنڈرا والے کے بارے میں ایک اور بات بڑی مشہور ہے کہ وہ صبر، استقامت اور استدلال کا ریشنل ہونا، دلیل کے ساتھ گفتگو کرو، اس کے قائل تھے. لیکن جب ان کو بھارت نے ناپسندیدہ قرار دیا اور ہندو تنظیموں نے یہ کہا کہ یہ شدت پسندی اور تشدد میں اضافے کا باعث ہیں، تو پھر ان کے خلاف آپریشن کیا بھارتی حکومت نے. اور جب گولڈن ٹیمپل میں انٹر ہوئے تو اس کا نتیجہ محترمہ اندرا گاندھی کے قتل کی شکل میں نکلا. اور قتل کے بعد جو ہے اس کے تسلسل میں ہنگامہ رائی ہوئی، فسادات ہوئے، اور بھارت کی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، انتظامی تاریخ میں، کمیونٹی کی تاریخ میں، آپ کمیونٹی کی تاریخ سمجھیں، تاریخ معاشرت جو ہے اس میں اس سے بدترین فسادات دیکھنے میں نہیں آئے. اور آج کا بھارت جو ہے نا اس میں بمبئی مسا کے رسانے، بمبئی جیسے بھی واقعات ہوئے، لیکن وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اچھا، ایک اور چیز تھی، اندرا گاندھی کی حکومت کے دور میں اور ذوالفقار علی بھٹو کے بیچ میں ایک معاہدہ بھی ہوا. وہ کون سا معاہدہ؟ اچھا، یہ معاہدہ تو اپنی جگہ پہ ہے جی. ایسا سب سے بڑی اہم بات کیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے تعلقات مراسم بہت اچھے تھے. اچھا، یہ بھی سننے میں آیا کہ اس کے دور میں کئی قیدی بھی چھوڑے گئے پاکستانی. بھائی کئی معاہدے، میں کہہ رہا ہوں کہ شملہ معاہدہ، سنتاس معاہدہ، قیدی چھوڑنے کا معاہدہ، کئی واقعات ایسے تھے، کئی واقعات. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب اور اندرا ایک پیج پر دیکھے گئے. یہ جو بڑے بڑے معاہدے ہیں یہ اندرا اور بھٹو کے دور میں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ذوالفقار علی بھٹو کا رول اور بھارت کی سیاسی تاریخ میں اندرا گاندھی کا رول، میں نے آپ کو کئی قدرے مشترک ہیں پاکستان میں، اس میں وہ دونوں ایک پیج پر دکھائی دیے اپنے ادوار میں. اور وہی 66 سے 77 کا دور ہے جس دوران بھٹو ایک بار وزیر خارجہ کے طور پہ، پھر پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے، پھر تختہ دار پر لٹکائے گئے، پھر اب جب سپریم کورٹ نے ان کو شہید کا درجہ دیا، اور قتل قرار دیا، عدالتی قتل، تو بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کو بھی جس انداز سے لیا گیا، جی اب تو بھٹو کے بارے میں تو پھانسی کے بعد آیا نا سپریم کورٹ کا فیصلہ، ان کو اس دور میں ہی سزا سنائی بھی گئی ایک قاتل کو، دوسرا تو موقع پہ فارغ کر دیا. جس قاتل کو سزا سنائی گئی اس کو فوری پھانسی پر لٹکا بھی دیا گیا. لیکن بھٹو صاحب کے ذمہ داران جو ہے نا وہ تو
پھانسی کے ذمہ داران کون تھے؟ وہ تو ٹھیک ہے۔ جوڈیشل پھانسی تھی، ہوں، تو اس لیے اس کے خلاف تو کارروائی ممکن نہیں تھی. ہوں، لیکن یہ بات بڑی زبردست ہے کہ اندرا گاندھی کے قاتل کو گرفتاری کے کچھ ہی عرصے بعد جب اس کے خلاف کارروائی عمل میں لانی تھی تو جی۔ فوری طور پہ جو ہے نا اس پہ کمیشن بنا اور 1989 میں جی اس ستونت سنگھ کو پھانسی دے دی گئی، وہ زندہ پھانسی گرفتار دے- ہوا تھا. ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تاریخ ہے نا، اس تاریخ میں بھٹو، ہوں، اس جی عراقی تاریخ، ہوں، اس میں 70s کی، ہوں، اس میں بھٹو اور ادھر اندرا گاندھی، وہ دو بالکل۔ ایسے سیاسی ابواب ہیں ہوں، کہ ان دونوں ابواب میں سے کسی طرح بھی ہوں، شدت، ٹھیک ہے۔ سنگینی، ہوں، جوابی حملے ہوں، اور سیاسی تحریک جو ہیں ان کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ہوں۔ اچھا، جو انڈین سکھ ہیں وہ پاکستانیوں کو بڑا پسند کرتے ہیں اور پاکستان میں آنا بڑا ان کا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان جائیں، کیا وجہ آپ کو؟ پاکستان میں ان کی مذہبی تہوار کی جو آزادی ہے، جس طرح ان کو ویلکم کیا جاتا ہے، جی آپ یہ دیکھ لیں 3 4 ماہ مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں وہ، نمبر 1. نمبر 2، اب آپ نے کرتارپور بنا دیا ان کے لیے. ہاں، اور تحفہ سکھ ہے. کمیونٹی بڑی اچھے طریقے سے مسلمانوں سے ملتی ہے، کئی ملاقاتیں میری بھی ہوئی ان سے، بہت خوش ہیں وہ بڑے خوش ہیں، اور بہت وہ خوش کہتے ہیں نظر کہ آتے وی آر پراؤڈ آف پاکستان. اچھا، ہوں، اب میں ایک متروکہ فخر املاک بورڈ ہے، باقاعدہ بورڈ بنا ہوا ہے ہمارے یہاں. اچھا، سردار شام سنگھ بڑا عرصہ اس میں ممبر ہے. سردار شام سنگھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اس طرف ہے ہمارے پاکستان، ادھر انڈیا میں بھی ہے. تو یہ جو سکھ کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہم لوگ، پاکستان ان کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتا ہے، جی ان کی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے سہولیات دی جاتی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اس پر سکھ کمیونٹی جو ہے وہ معترف ہے پاکستانی میزبانی کے شرف کی. بہت شکریہ نعیم مصطفیٰ صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، مزید اس طرح کے پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے پبلک کرائم سٹوریز کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.